أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل طریقت و اہل عقیدت کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے مشائخ کرام رحمہم السلام کے جشن ولادت کے مبارک ایام میں خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ یوں ہی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 26 رمضان المبارک 1430 سنہ ہجری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جشن ولادت کے پرمسرت موقع پر اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے پیری مریدی کسے کہتے ہیں کہ موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں آپ نے بیعت کی شرائط، بیعت کی اہمیت اور حقوق مرشد کے ساتھ ساتھ اہل طریقت حضرات کے لیے انتہائی مفید ترین مدنی پھول بھی بیان فرمائے۔ اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی کو اول تاخیر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات اور ثواب کا ڈھیرو خزانہ حاصل ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے شیخ طریقت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کے پیارے پیارے دیوانوں، آج 1430 سنہ ہجری کی 26ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور الحمدللہ ہم ہر سال اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ بھی جمع ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نیک بندے کے دامن سے وابستہ کیا۔ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ماحول ہمیں میسر آیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس نے ہمیں سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے اتنی کوششیں کی، جیسے کچھ ہی دیر پہلے امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ میرا دل جلتا ہے۔ کون ہے جس کا اس طرح دل جلتا ہو کہ کوئی داڑھی نہ رکھے تو اس کا دل جلے، کوئی امامہ نہ پہنے تو اس کا دل جلے، نماز نہ پڑھے تو اس کا دل جلے، یہاں تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا باپ کا دل نہیں جلتا۔ تو ایک ایسی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ جو ہمیں اگر بدعملی میں مبتلا دیکھتی ہے تو
تو اس کا دل جلتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایسے مرد کلندر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا اور ہمیں آج اس کا مزید ذکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے. میرا موضوع ہر سال یہ ہم اس طرح کا موضوع لیتے ہیں کہ طریقت کو ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. کئی افراد ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں بیعت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. بیعت کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ قرآن پاک میں 26 پارے میں سورہ فتح ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. پھر آگے مزید ترجمہ کرتے ہیں: ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا. یہ بیعت کیا تھی؟ اس بیعت سے کون سی بیعت مراد ہے؟ تو اس بیعت سے بیعت رضوان مراد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے کی حدیبیہ کے مقام پر. صلح حدیبیہ یہ ایک مشہور واقعہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عمرہ کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ تشریف لائے تھے اور کفار مکہ نے انہیں عمرہ کرنے سے روکا تھا. تو کچھ گفتگو کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ آئے تو آپ جب طواف جو بھی کرنا ہے آپ کر لیجئے. فرمایا کہ میں میرے آقا کو چھوڑ کر طواف کیسے کروں، میں میرے آقا کو چھوڑ کر عمرہ کیسے کروں. آنے میں دیر ہوئی تو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو. البتہ کیفیت کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ساتھ بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت لی. اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مفسرین کرام نے اقوال نقل کیے، ان میں تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل ہم جو کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اس سنت کا اتباع ہے. یہ صرف ایک قرآنی تصور واضح کرنے کے لیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عنوانات پر بیعت لی ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی، یعنی ایک تو بیعت اسلام ہوتی تھی کہ کفار آتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کئی عنوانات پر صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت کرتے تھے. جیسے یہ بیعت رضوان کا میں نے ابھی بیان کیا، ایسے کئی اور بیعتیں احادیث پاک میں لکھی گئی ہیں. مزید تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، صاحب روح البیان اس انداز سے لکھتے ہیں، یعنی فقیر کہتا ہے کہ اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کے کبار سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے. وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا ہے، وہ اس طرح کے علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدے کی تجلی تک پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ اس آیت کریمہ کے تحت نکلنے والا ایک مختصر سا سبق تھا جو آپ کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اول ہم سمجھتے ہیں بیعت کے تصور کو، پھر ہم سمجھتے ہیں بیعت کس کے ہاتھ پر کرنی چاہیے، پھر ہم چلیں گے کہ بیعت سمجھ میں آئی، کس کے ہاتھ پر کرنے چاہیے وہ شخص سمجھ میں آیا. اب جب ہم بیعت کر چکے اب ہمارا کیا کام ہے، یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ آج کا موضوع ہے. اس لیے میں نے یہ قرآن پاک کا واقعہ لیا. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک زبردست شاگرد حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے. انہوں نے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی.
اور جب ان کی یہ بیعت کا واقعہ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی خاص کمائی میں سے کچھ حصہ انہیں نظر فرمایا اور اس کو آپ نے وجہ تقرب بتایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ ہے جو تم نے حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو یہ بیعت کا سلسلہ بہت پرانا ہے. آپ جتنے مشائخ اور جتنے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں, آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ملے جس نے بیعت نہ کی ہو. ہر کوئی کسی نہ کسی ولی سے کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے, اور بیعت ہونا یہ ایک اچھی علامت ہے. پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک کانسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کو نقل کیا, ذرا سنتے جائیے. مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, مگر قرآن مجید کے چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. یعنی ایک طرف یہ ارشاد ہوا کہ اللہ بندے کو کافی نہیں, سورہ زمر میں آیت نمبر 36. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, اور رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ کرام ہیں. سلسلہ با سلسلہ جس طرح اللہ عز و جل تک بے وسیلہ رسائی محال قطعی ہے, یوں ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسائی بے وسیلہ دشوار ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تک وسیلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے یہ مشائخ کبار یا علماء کرام ہوتے ہیں. تو ہمارے علماء اہل سنت اولیاء کرام ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب شفاعت ہیں. اللہ عز و جل کے حضور وہ شفیع ہوں گے اور ان کے حضور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علماء و اولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت کریں گے, جو ان سے وابستہ ہیں ان کی شفاعت کریں گے. اعلیٰ حضرت پھر فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام دنیا و دین و نزا و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اور اب اعلیٰ حضرت ایک ایسے شخص سے فرما رہے ہیں جو بیعت نہیں ہو رہا. یہ ساری وضاحت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ بندے کو کافی نہیں, پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. پھر اعلیٰ حضرت نے صراحت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, مشائخ کبار وسیلہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. پھر آقا اعلیٰ حضرت نے صراحت فرمائی کہ صاحب شفاعت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے, اور مشائخ کرام اور علماء کرام یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے متوسلین اپنے مریدین اپنے متعلقین کی شفاعت کی درخواست کریں گے. یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مشائخ کرام دنیا و دین نزا و قبر حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں. یہ سب صراحت کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں, دل کے کانوں سے سنو کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس محتاج بے دست و پا سے بڑھ کر احمق اپنی عافیت کا دشمن کون جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے. وہ قیامت کا وقت, نزا کا وقت, قبر کا وقت, حشر کا وقت, ان تمام اوقات میں جو اس کے مددگار بنیں گے
جو آقا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، جو نظام میں اس کے کام آ سکتے ہیں، حشر میں اس کے کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن کام آ سکتے ہیں، کہ ایسا احمق ہے وہ شخص جو اس دین کے لیے اور ان لمحات کے لیے اپنے مددگار پیدا نہیں کرتا۔ ارے اگر ایک شخص کسی ملک میں جانا چاہتا ہے اور پہلی مرتبہ اس کی اس ملک کے اندر لینڈنگ ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایئرپورٹ پہ جان پہچان والا مل جائے، کوشش کرتا ہے، یہاں سے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی ہمارے ملک کے کوئی کراچی ایئرپورٹ پہ کوئی جان پہچان والا مل جائے تو ذرا میرا سامان آسانی سے نکل جائے گا، فلائٹ پہ کوئی جان پہچان والا مل جائے تو تھوڑی سیٹ مل جائے گی، اگر امیگریشن پہ کوئی جان پہچان والا ہوگا جلدی اسٹیمپ لگ جائے گی، اگر بورڈنگ کارڈ پہ جان پہچان والا ہوگا تو ایک اچھی سیٹ اور مطلب ونڈو یا مطلب اس طرح کی کوئی اچھی سیٹ مل جائے گی، وہاں اتروں گا، اگر پائلٹ یا اس کا عملہ جان پہچان والا ہوگا سارا سفر آرام دہ گزرے گا، وہاں اترا، وہاں اترتے کو جان پہچان والا مل گیا، اور اگر ایسا مل گیا کہ انگلی پکڑ کر اسٹیمپ لگا کے باہر نکال دے، کون نہیں چاہتا ہے؟ سچ بتائیے، ہر شخص چاہتا ہے۔ ارے دنیا کے لیے ان تمام منزلوں میں اپنے مددگار پیدا کرنے کو تو سب چاہے، لیکن قبر میں مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، نزا کے وقت مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، حشر میں مددگار پیدا کرنے کو کوئی نہ چاہے، تو پھر اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ کہ حدیث پاک میں ہے، وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو فتاوی رضویہ شریف میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے باکثرت نیک بندوں سے رشتہ و علاقہ وہ محبت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی، کہ اپنے علاقے، یہ تو ہم جہاں رہتے ہیں نا اس کو علاقہ کہتے ہیں، ہمارا جو محلہ کہتا ہے، اور رشتے کو علاقہ کہتے ہیں، زبر و زیر کا فرق ہے۔ اپنے علاقے والوں کی سفارش کرے، یہ اللہ کے نیک و کامل بندوں کو یہ اجازت دی جائے گی، مقام دیا جائے گا۔ تو اب پتا چلا کہ یہ نسبتیں قائم کرنے میں، بیعت کرنے میں، ان سے رشتہ جوڑنے میں برکت ہی برکت ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا، بیعت کی اہمیت اور بیعت کا مقصد یہ واضح ہوا۔ یعنی ایک تو بیعت کا مقصد یہ ہے کہ جناب میں قرض دار ہوں، سنا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بیعت کر لوں میرا قرضہ اتر جائے گا، میں بے اولاد ہوں، فلاں بزرگ سے بیعت کر لوں میری بے اولادی دور ہو جائے گی، شادی نہیں ہو رہی ہے بیعت کر لوں شادی ہو جائے گی، بیٹی گھر بیٹھی ہے بیعت کر لوں بیٹی کی شادی ہو جائے گی، بیٹا بے روزگار ہے بیعت کر لوں بیٹا روزگار پر لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی غیر شرعی تو نیتیں نہیں ہے نا، مباح نیتیں، جائز نیتیں، لیکن جو بنیادی نیت ہے نا بیعت کرنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنیادی نیت بیعت کرنے کی یہ ہے کہ میں ایک ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر، ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ محاورہ ہے، یعنی ایک ولی کامل سے بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے صدقے مجھے عبادت اور نیکی کی توفیق نصیب ہو، مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہو، قبر میں آقا کی پہچان نصیب ہو، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے صدقے میں آقا کی شفاعت نصیب ہو، اور بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ایک شخص نے مکان بنایا، مکان میں اس نے کھڑکی بنائی، روشن دان، ونڈو۔ کسی نے پوچھا کیوں بنائی بھائی؟ کہنے لگا روشنی آئے گی، ہوا آئے گی۔ بھائی کیوں بناتا آدمی کھڑکی ونڈو؟ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، اس لیے بنائی۔ اب جس سے سوال کیا وہ نیتوں کو جانتا تھا کہ نیتیں کیا شے ہیں، اس نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم یہ نیت کرتے کہ روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی۔ اگر یہ نیت کر کے روشن دان بناتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میں اذان سنوں گا، اذان کا جواب دوں گا، تو تمہیں اس کھڑکی بنانے کا کس قدر ثواب نصیب ہوتا۔ تو جو فوائد دیگر ہیں کاروبار کے، اولاد کے، بے روزگاری کے، وہ اپنی جگہ پر صحیح، یہ بھی ملتے ہیں، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، لیکن اگر بندہ صرف اسی پر نظر رکھتا ہے اور بالفرض نہ دور ہو تو بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا یار؟
میں نے تو بیعت کی تھی یہ بھی نہیں ہوا, میں نے تو بیعت کی تھی وہ بھی نہیں ہوا, مجھے تو کہا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, میں تو کہیں بھی نہیں پہنچا. اور بھائی تو پہنچنے کی باری آئی کب ہے؟ پہنچنے کی باری تو اس وقت آئے گی جب نزا کا وقت آئے گا, اس وقت پتہ چلے گا کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ کیسا کامل ہے. تو یہ ایک بیعت کا تصور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر اگر تعلق غوث پاک سے ہو جائے, آئے ہے کیا بات ہے میرے غوث پاک کی, کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف سمجھتے نا, میرے غوث پاک فرماتے میرے مرید تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے غوث اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف بردہ غوث اعظم کا. اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے مرید کا پاؤں پھسلے گا میں ہاتھ پکڑ لوں گا. اور پھر کتنی پیاری بشارت جو کئی مرتبہ ہم نے سنی ہے, بشارتوں کی بشارت, بشارتوں کی بشارت کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. کتنی بڑی بشارت ہے, کتنی بڑی. اور تو یہ گارنٹی, اب ہمارا کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے تم جانا میں بیٹھا ہو نا, بیٹھے ہو, آپ نے نہیں بولتے کھڑے ہو جاؤ, بیٹھے ہو نا, تم جانا میں بیٹھا ہوں. اچھا بیٹھے ہیں نا, اس کے دو چار تعلقات ہو تو اپنے کیا بولتے بیٹھے, ہاں یار وہ اپنا ہے جاننے والا پیچھے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو. اب وہ کہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا کہ جس کے منہ میں میرے آقا نے لعاب دہن عطا کیا, جس کے منہ میں مشکل کشا نے اپنا لعاب مبارک عطا کیا, وہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ڈاڈلا بیٹا ہو, کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے پیارے انداز میں آقا کی بارگاہ میں ان کا واسطہ وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کتنا کرم ہے اللہ کا. اور ہمیں غوث پاک کا مرید کس نے بنایا؟ ارے اسی کی تو جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے. سمجھ میں آئی نا؟ پھر کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل
پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم لیکن مانی آج یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے، میں کیا عرض کروں آپ کو، یہ شعر اس کو پوچھو جو آج اگرچہ اس کے سر پر امامے کا تاج ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے جسم پر مدنی لباس ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور بالفرض اس کو کوئی مقام ملا ہے، اس کو شہرت ملی ہے، لوگ جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، ایسے شخص کو پوچھو غوث پاک کا مرید بننے سے پہلے اور جس سے تمہیں غوث پاک کا مرید بنایا اس کے دامن سے وابستہ ہونے سے پہلے تیری اوقات کیا تھی، تو کیا کرتا تھا، کس گلی میں گھومتا تھا؟ رمضان ہی کی بابرکت گھڑیاں تھی جب ان کے مرید بنے تھے. یاد کرنے کی گھڑیاں ہیں. مجھے ایاز و محمود کا واقعہ یاد آ رہا ہے. محمود بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے دربار میں ان کا سچا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. بہت محبت کرتا تھا یہ محمود بادشاہ سے، اور بادشاہ محمود یہ بھی ایاز سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جب محبت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں نعمت آتی ہے وہاں حاسد بھی جمع ہو جاتے ہیں. تو ایاز کے حاسد بھی اس کے پیچھے پڑ گئے اور محمود بادشاہ کے کان بھرتے رہتے، کسی نہ کسی بات پر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی لابنگ ہوتی. ایک دن موقع پا کر محمود بادشاہ کو جا کر کہا کہ تم جس ایاز پر اپنی جان چھڑکتے ہو، محبت کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تمہارے خزانے چرا کر اپنے پاس جمع کر رہا ہوتا ہے. کہ نہیں میرا ایاز ایسا نہیں کر سکتا. کہا ٹھیک ہے آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. چلو چلے. جب دروازہ بجایا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، دیر ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. محمود اندر جا کھیل ہوئے. پوچھا ایاز کیا کر رہے تھے؟ ایاز خاموش. ایاز کیا کر رہے تھے؟ ایاز خاموش. حاسدوں نے کہا ہم نہ کہتے تھے. وہ دیکھے باکس پڑا ہوا ہے، اس کو کھولیے، اس میں کیا ہے؟ کہا اب ایاز یہ باکس کھولو. کہا علی جا رہنے دیں. ایاز ہم کہہ رہے ہیں باکس کھولو. علی جا رہنے دیں. زبردستی باکس کھولا گیا. محمود بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس باکس میں پھٹے پرانے چپل تھے اور ایاز کا بوسیدہ پرانا لباس تھا. کہا ایاز یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت. رات اکیلا جب اپنے کمرے میں آتا ہوں اور آپ نے جو یہ شاہی پوشاک دی ہے، شاہی تاج، شاہی پوشاک، یہ شاہی جوتیاں، جب یہ اتارتا ہوں تو اتار کر ایک نظر اس باکس میں دیکھتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات کو بھولنا مت. جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو اسی پھٹی پرانی چپلوں میں اور یہی پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا. اس بادشاہ کی صحبت، اس کی محبت اور اس کی شفقت نے تیرے سر پر شاہی تاج سجا دیا، تجھے اپنا مقرب بنا لیا، تیرے بدن پر شاہی لباس آ گیا. مگر ایاز اپنی اوقات بھولنا مت. تیری اوقات وہ ہے جو اس باکس کے اندر بند ہے. وہ اسلامی بھائی غور کریں. جو آج اپنے محلوں میں صدائے مدینہ لگاتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جنہیں لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. کل کو منہ نہیں لگاتا تھا، کل ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن جب سے اتار کے دامن سے وابستہ ہوئے
تو کیا اس کا دامن ملتا ہے کہ اولیاء کرام کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، دلوں کی گندگیاں دھلتی ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، پرہیزگاری کا ذہن بنتا ہے۔ لندن اور پیرس اور یورپ کی محبت کا دم بھرنے والا جب ان کی صحبت پاتا ہے، ان کے بیان سنتا ہے، تو مدینہ مدینہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے ہر ایک کب بیٹھتا ہے اس کی صحبت میں، ہر ایک کو کب قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوئے کے سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہے، یورپ میں بیٹھے ہوئے کے سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہے، ہند میں موجود مبلغ کے سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہے، بنگلہ دیش میں موجود امامے کا تاج سجا ہے۔ بیٹے دیکھا نہیں، ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف تعلق جوڑا ہے۔ ارے جس سے تعلق جوڑنا دنیا میں اتنے کام آ رہا ہے، انشاءاللہ قبر و آخرت میں بھی کام آئے گا۔ لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لڑی شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان سن لے لڑی شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے میرے، اتار رہنما۔ پھرتا تھا مارا مارا، نہ کوئی تھا سہارا، پھرتا تھا مارا مارا، نہ کوئی تھا سہارا، آ پہنچا میں بھی سن کر، یقین مانو، آ پہنچا میں بھی سن کر، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے۔ کسی نے یہی کہا تھا، اتار رہنما ہے، شہید مسجد میں چلو بیعت کر لو، بگڑی بن جائے گی۔ اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے۔ آتش میں نہ جلوں جلوں گا، پھر دوست میں رہوں گا، انشاءاللہ چلوں گا پھر دوست میں رہوں گا، آتش میں نہ جلوں گا پھر دوست میں رہوں گا، جاؤں گا خود کہہ کر، جاؤں گا خود کہہ کر، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے، اتار رہنما ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فیضان رضا، فیضان غوث اعظم، جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا، جاری رہے گا، فیضان مصطفیٰ، جاری رہے گا، فیضان مدینہ۔ جاری رہے گا۔ بتاؤ تو صحیح، یہ فیضان کا نعرہ دیا کس نے؟ ہے کہ غوث پاک کا بھی فیضان ہوتا ہے، اعلی حضرت کا بھی فیضان ہوتا ہے، مشکل کشا کا بھی فیضان ہوتا ہے، مدینے کا بھی فیضان ہوتا ہے۔ سچ بتاؤ یہ فیضان کا راستہ کس نے بتایا؟ جس سے بتایا ہے نا اسی کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم کیا دے سکتے، اور دے بھی کیا سکتا ہے، منگتا بھکاری کسی کو کیا دے گا۔ البتہ بیعت کے حوالے سے کچھ عرض کر رہا تھا۔ اب جب بیعت
کا ایک تصور ذہن میں بیٹھتا ہے کہاں بیعت کرنی ہے، کر لینی چاہیے، بے پیرا نہیں رہنا چاہیے۔ اب کس سے بیعت کریں، یہ ایک سوال ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ اب بیعت کس سے کروں؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے پیر کی 4 شرائط بیان کی ہیں، اس سے اپنے لوحے دل پر لکھ لیجئے۔ جس میں یہ 4 شرائط ہوتی ہیں وہ پیر بن سکتا ہے۔ پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط عالم ہو، یعنی اپنی ضروریات کے مسائل کسی کی مدد کے بغیر کتابوں سے نکال سکے، یہ ایک عالم کی تعریف ہے، عالم ہو۔ نمبر 3 فاسق کے معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اور نمبر 4 درست واسطوں کے ساتھ اس کا تعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہو۔ یہ 4 شرطیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے پیر کی لکھی ہے کہ جب کسی کو پیر بناؤ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ کس کو رہنما بنا رہا ہوں، کس کو مرشد بنا رہا ہوں، کس کو پیر بنا رہا ہوں۔ صحیح العقیدہ سنی ہے، عقیدے میں مضبوط عالم ہے، کیونکہ اس نے تو میری رہنمائی کرنی ہے نا، مجھے علم و عمل کا پیکر بنانا ہے، مجھے ظاہری باطنی علوم بھی دینے اس نے۔ تیسری شرط فاسق کا معلن تو نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے نا، دیکھ رہے نا، فاسق کا معلن تو نہیں ہے، یعنی اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، نہیں اعلانیہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ اب اس کا سلسلہ معلوم کریں، اس کا سلسلہ جس سے یہ مرید ہیں، وہ جس سے مرید ہیں، وہ جس سے مرید ہے، وہ جس سے، اس کا پورا شجرہ جس کو کہتے ہیں، اس کا شجرہ پورا چلتے چلتے درست طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جاتا ہے۔ ہاں مل جاتا ہے۔ 4 شرطیں مل گئی، 4 شرطیں ملی نہیں ملی؟ بیعت کر لی، 4 شرطیں دیکھتے وقت آنکھ کھلی تھی نا، بیعت کر لی نا، مل گیا نا، اب آنکھ بند کر لو۔ اب دیکھ لیا نا کہ یہ رہنما ہے، دیکھ لیا نا یہ پیر ہے، پیر جس کی پیروی کی جائے گی، مرشد جو رشد و ہدایت کرے گا، رہنما جو رہنمائی کرے گا، راستہ دکھائے گا۔ دیکھ لیا نا یہاں یہ راستہ صحیح دکھائے گا، رہنمائی صحیح کرے گا، اس کی پیروی میری درست ہے۔ اب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا، آنکھ بند کر لو، اب یہ جہاں لے کے جاتا ہے چلتے چلے جاؤ۔ اب آنکھ مت کھولنا، اب آنکھ کھولی تو طریقت کے مجرم کہلاؤ گے۔ آنکھ اس وقت کھولنی تھی جب پیر بنا رہے تھے، جب پیر بنا لیا ہے کہ اب آنکھ بند کر لو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ٹٹولنے میں مت جانا، اب امتحان مت لینا، اب یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم اندھے ہیں، وہ آنکھ والا ہے۔ یہ طے ہو گیا ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ راہ دکھانے والا ہے۔ تو بھولا ہوا راہ دکھائے ہوئے کو راہ نہیں دکھایا کرتا، اس کا کام اب ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتے چلے جانا ہے۔ جبکہ 4 شرائط ہیں اس کے اندر جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت دیا۔ آپ نے میرے امیر سنت کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اعلی حضرت کو اپنا مرشد بنا لیا، اب ان کا واضح جملہ ہے کہ اعلی حضرت تو میری آنکھ بند ہے۔ کیا فرمایا؟ اعلی حضرت تو میری آنکھ، اعلی حضرت کے پیچھے چلنا ہے نا، تو میرے مرشد پر آنکھیں بند کر لو۔ انشاءاللہ عز و جل یہ پیچھے لے جائیں گے غوث پاک کے، وہ پیچھے لے جائیں گے مشکل کشا کے، اور وہ پیچھے لے جائیں گے میرے مصطفیٰ کے، اور پھر خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بھائی کیوں لگاتے جائیں گے؟ کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا
اس کا بیڑا پار ہے۔ بیعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس سے کرنی چاہیے یہ بھی سمجھے۔ بیعت ہو گئے نا، اب مرید کو کیا کرنا ہے یہ سنو۔ اب ہماری باری آ گئی، ٹھیک ہے؟ اب مرید کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد عرض کرتا ہوں۔ ایھا الولد، یہ آپ کی کتاب ہے، اے میرے بیٹے، آپ نے نصیحتیں کی ہیں، اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے۔ فرماتے ہیں ایسے پیر جو میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، یہ تربیت کرنے والا عالم جو بھی مدد شرائط بیان ہوئی، آپ فرماتے ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہو جائے اور ایسا کامل مرشد مل جائے اور وہ اسے اپنے مریدوں میں داخل بھی کر لے تو اس مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہر و باطنی ادب بجا لائے۔ یہ فرمایا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مرید کیا ہوتا ہے یہ سنی حضرت سیدنا ابو قاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن اور انسان ان کے مرید تھے، انسان بھی مرید تھے، جنات بھی مرید تھے۔ فرماتے ہیں اور ایسے مرید تھے ان کے کہ ان کے مرید بھی کامل تھے، جو مرید تھے نا وہ بھی کامل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے، یعنی ان کے مرید کامل بھی ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی ایسا مرید ہو کہ ہم اس کی کھال اتار کر اس میں بھوس وغیرہ بھر کر دھوپ پہ لٹکا دے تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریدی کس شے کا نام ہے۔ صاحب تصنیف جہاں یہ واقعہ نقل ہے لکھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ خود بھی مرید تھے اور وہ جانتے تھے کہ مریدی کیا شے ہوتی ہے، یعنی ہمارا ایسا کوئی مرید ہوتا کہ اس کی کھال اتار کے اسے بھوس ڈال کے لٹکا دیتے اور پھر دنیا کو کہتے کہ مرید، پھر دنیا کو بتاتے کہ مریدی کس شے کا نام ہے۔ بیع سے ہے، بک جانا۔ جب بک گیا تو جو بک گیا اس کا اپنا اختیار کیا رہا؟ ہم تو بک گئے نا، اب جس کیا تو بکے، جو کہتا ہے کرو نا بھائی، کریں گے نا۔ مرید کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو سلطان و مشائق سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے احباب کے ساتھ کہیں تشریف فرماتے کہ ناگاہ کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا ہمارے پیر کی خانقاہ میں کتا تھا، ہمارے پیر کی خانقاہ میں ایک کتا تھا، آج اس صورت کا ایک کتا مجھے نظر آیا، اس گلی سے گزر رہا تھا، اس کی تعظیم کی خاطر اٹھ گیا تھا۔ مریدی کیا ہوتی ہے ان سے کو پوچھے۔ یہ بات بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہے۔ جب کئی عملوں میں کمزوری ہے نا ہمارے یہاں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کامل نماز کہاں، روزہ رکھتے ہیں کامل روزہ کہاں، قرآن پڑھتے ہیں کامل تلاوت کہاں، زکوٰۃ دیتے ہیں کامل انداز کہاں، صدقہ کرتے ہیں کامل صدقہ کہاں، حج کرتے ہیں کامل حج کہاں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عملوں میں کمی ہے، اور کئی عمل ایسے جو عمل ہے اس کی روحانیت نہیں ہے، اور روحانیت کی مثال ایسے کہ کان ہو سن نہ سکے، ناک ہو سونگھ نہ سکے، زبان ہو چکھ نہ سکے، آنکھ ہو دیکھ نہ سکے، کیا؟ تو جس طرح کئی عملوں میں کمزوری ہے نا، ایک ویکنس ہے، کمزوری ہے نا، اسی طرح طریقت میں بھی کمزوری ہے۔ یہ طریقت کی جو دنیا ہے نا، یہ شریعت سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے، طریقت، تصوف، کہ بندہ ایک نیک و پرہیزگار اور کامل بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، گویا کہ اس کا یہ نیت ہوتی ہے، اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی کو منزلیں طے کروں گا۔ کیا منزل؟ BBA کروں گا، CA کروں گا، ماسٹرز کروں گا؟ نہیں، میں اپنی نزا کی منزل آسانی سے طے کر جاؤں گا، میں اپنی قبر کی منزل آسانی سے طے کر جاؤں گا۔
اس کے صدقے میں کامل نمازی بنوں گا، کامل پرہیزگار بنوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ بنوں گا، میں فنا فی الشیخ ہوں گا، اس کے صدقے فنا فی رسول ہوں گا، پھر اس کے صدقے میں فنا فی اللہ ہونے کے درجے کو پاؤں گا۔ اب یہ باتیں رہ گئی۔ یہ ایک راہ سلوک کہلاتے ہیں اس کو، سلوک کی راہ، طریقت کی راہ، تصوف کی راہ ہے۔ صوفیہ کرام نے یہ راہ بتائی، صوفیہ کرام اس راہ پر چلے اور انہوں نے بزرگوں پر کامل یقین کیا۔ جب کامل یقین کرتے تھے تو انہیں کامل شے بھی ملتی تھی، ان کے فوائد بھی کچھ اور ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں وہ دور بھی یاد کریں جب حضرت سیدہ بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں کونے میں بیٹھے مٹی کا گھروندا بنا رہے ہیں، مٹی کا گھروندا بنا رہے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ آپ کی زوجہ زبیدہ خاتون وہاں سے گزر رہی ہے۔ سواری کو رکوایا گیا، زبیدہ خاتون اترتی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت سیدہ بہل الدانا رحمت اللہ تعالی جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ مجذوب تھے، ان کے قریب جا کر پوچھتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ مٹی کا گھر بنا رہے تھے نا، مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ خوش عقیدہ تھی، بزرگوں پر اعتقاد تھا، اس کو اللہ والوں کے تصرف کو جانتی تھی زبیدہ خاتون۔ دیوانہ نہیں کہا اس کو دیوانہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا، کیا کہا؟ بہلول بیچو گے؟ بہلول بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ضرور بیچیں گے۔ کتنے کا؟ مثال کے طور پر 10 درہم کا۔ 10 درہم دیے بہل الدانا نے، رحمت تعالی علیہ نے، وہ گھروندا برابر کر دیا، مٹی برابر کر دیا، چلی گئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کیا؟ کہا جنت میں گھر لیا ہے۔ کیا کہا؟ جنت میں گھر لیا ہے۔ کہا دیوانی ہو گئی ہے۔ وہ دل سے یہی کہتی تھی کہ میں تو ہوں ہی دیوانی، دیوانی ہو گئی ہے، اس طرح کو گھر ملتے ہیں۔ وہ باتیں کرتا ہوا چلا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بزرگوں کا ادب کرنے والا، لیکن بس ہوتا ہے نا بعض اوقات تھوڑا بہت وہ سوئی اٹک جاتی ہے، تو جن کی سوئی اٹکتی ہے نا وہ غور کریں کہ بزرگوں پر سوئی اٹکنی نہیں چاہیے، بزرگوں کے تصرف پر اٹکنی نہیں چاہیے، مان لینا چاہیے۔ کیسے ماننا چاہیے؟ رات کو خلیفہ ہارون رشید سوئے، خواب میں دیکھا جنت میں پہنچے، جنت میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھا کہ مکان نظر آیا، لکھا تھا زبیدہ خاتون کا مکان۔ اندر جانے لگے، روک لیا۔ کیوں روکتے ہو؟ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ جو دنیا میں بیوی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تو جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ جھنجھلا کر اٹھ گئے اور دوڑے زبیدہ خاتون کی طرف، دروازہ بجایا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کہا چلتے ہو؟ چلو چلتے ہیں۔ کہاں چلتے؟ کہا بہلول کے پاس، بہلول کے پاس چلتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے، وہاں دوبارہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ اب ہارون رشید جا کے دو زانو ہو گئے۔ کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کا؟ 100 درہم کا۔ بہلول کل تو 10 درہم کا بیچا تھا، 100 درہم کا، ایک دن میں اتنی مہنگائی؟ فرمایا کل جو لے گئے تھے وہ بن دیکھے لے گئے تھے، آج جو آئے تھے نا دیکھ کر آئے ہیں۔ بن دیکھے کے دام اور ہیں، دیکھے کے دام اور ہیں۔ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، بزرگوں کے اختیارات ہوتے ہیں، اور انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو سرکار کی خدمت میں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل یا ربی، مانگ ربی، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا۔ مانگا نا، آقا نے منع نہیں فرمایا۔ اپنی زبان حق کے ترجمان سے کتنے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کا فیض ہے، سرکار کا کرم ہے، جو آپ کے اولیاء کرام، آپ کی امت کے ان نیک لوگوں کے اوپر یہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو مانو مانو مانو۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش لے آ اور بھی کچھ مانگو مانگو کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی۔
اور آقا سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مرید کے لیے فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، مرید اپنے پیر کی تعظیم کرے اور اسے تمام اولیاء زمانے پر مرجح رکھے، ترجیح دے۔ تو کیا کہے گا؟ میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ میرا پیر، 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 لکھاں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، لکھاں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوایا نے، زلفا رکھوایا نے، امام سجوایا نے، زلفا رکھوایا نے، سنتا سکھانا کم میرے عطار دا، میرا پیر، 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 میرا پیر تو ایسا نا کہ نہ جانے کتنے علماء بن گئے، کتنے مفتی بن گئے، کتنے قاری بن گئے، کتنے حافظ بن گئے، کتنے امام بن گئے، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی مفتی فاروق بن گیا، کوئی حاجی مشتاق بن گیا۔ اس لیے سب مل کر کیا کہتے ہیں؟ نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یار، ہو گیا یارو عطاری، نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو عطاری، شالا راوے قائم رشتہ ساگے عطار دا، میرا پیر، 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 بس زلفوں والا میرا پیر، امامے والا میرا پیر، چادر والا میرا پیر، سوڑا سوڑا میرا پیر، 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 چور ڈاکو دینے آئے، ڈاکو ڈالنے، ڈاکہ ڈالنے والے آئے، چوری کرنے والے آئے، بے نمازی آئے، لچے لفنگے بالکل ٹھکرائے دھتکارے ہوئے آئے، لیکن میرے پیر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ چور ڈاکو آندے نے، نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، چور ڈاکو آندے نے، نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے نے، ہاں میٹھا مرشد دیکھو تقدیریں سنوارنا، میرا پیر، 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 ہمت والا میرا پیر، طاقت والا میرا پیر، علم والا میرا پیر، علم والا میرا پیر، 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 بس میرا پیر، میرا صلو علی الحبیب۔ ہاں بھائی، مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ پتا کیسا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان، میں اس واقعے کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان اپنے بزرگ کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، اور بہت مطلب کہ اس نے
کوشش کی. کیا ہے صبر کا؟ اس کو ایک کدال دیا, نہیں سمجھتے نا, مٹی وغیرہ صاف کرنے کا اوزار. اس کے سر پر ایک فالتو قسم کا کھول لگا ہوا تھا, تھوڑا وزنی تھا, فالتو, سوچ غور سے سمجھیے گا, کھول لگا ہوا تھا. کہا جا اسے کام کر. وہ لے کر کام میں لگ گیا. اس شخص نے اس اوزار سے برسوں کام کیا. برسوں کام کرنے کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کیا ہوا؟ تو کام کیا. شیخ نے یہ دیکھا کہ اس نے برسوں کام کیا, جو اس کو میں نے کدال دیا تھا اس کے ساتھ جو وہ فالتو قسم کا جو کھول لگا ہوا تھا نا, اس نے برسوں کام کر کے کبھی پیر سے یہ نہیں پوچھا, پیر صاحب یہ ہاتھ میں جو کدال دے دیا یہ کھول کس کام کا, بے فائدہ کھول ہے, کیوں دے دیا وزن اٹھانے کے لیے. اس شخص نے برسوں اس کدال سے خدمت کی لیکن کبھی سوال نہیں کیا. پیر صاحب کو اس کی ادا پسند آ گئی کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کس کا کیا فائدہ. یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے, یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے. مرید سدھرنے کے لیے آیا ہے, مرید سدھارنے کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مرید اپنی اصلاح کروانے کے لیے مرید بنا ہے, پیر کی اصلاح کرنے کے لیے مرید نہیں بنتا. راستہ دیکھنے کے لیے مرید بنتا ہے, راستہ دکھانے کے لیے مرید نہیں بنتا. اپنی غلطیاں سدھارنے کے لیے مرید بنتا ہے, پیر کی غلطیاں نکالنے کے لیے مرید نہیں بنتا. وہ کیسا مرید ہے جو پیر کے اندر خامیاں نکالتا ہو. یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ کامل مرید بننا ہے تو پیر کو تولنا چھوڑ دو. جو پیر کو تولتا ہو, پیر کو چیک کرتا ہو, پیر کا امتحان لیتا ہو, بلکہ جو پیر کی کرامتوں کے پر نظر کرتا ہو اس کو بھی کبھی کامل مرید نہیں کہا گیا. جی ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں کرامتوں کا ایک عجیب نظام ہے کہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. کیا نظر آ جائے بھائی؟ ہوا میں اڑتا ہو, آگ کھاتا ہو, پانی پر چلتا ہو. تو ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے, پانی پر تو جہاز بھی چل جاتا ہے, لکڑی کا بنا ہوا ہے, ڈنڈوں کا بنا ہوا ہے. تو کیا یہ جہاز کو پیر بنائیں گے, چڑیا کو پیر بنائیں گے؟ کس نے سمجھا دیا؟ یہ کس نے بتا دیا یہی کرامت ہے؟ یہ ایک کرامتی قسم ضرور ہے, لیکن اس کرامت میں استدراج بھی ہو سکتا ہے, دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی 2 نمبر کا آدمی بھی یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے, لیکن کوئی 2 نمبر کا آدمی سنت اور شریعت کے مطابق نماز پڑھ کر استقامت نہیں پا سکتا. اصل استقامت دیکھنی ہے. استقامت کیا ہے؟ ایک نوجوان ایک بزرگ کی بارگاہ میں بڑا شورا سن کر آیا کہ اللہ کے ولی ہیں. کئی دن رہا, کئی دن رہنے کے بعد کہنے لگا جاتا ہوں. جاؤ, خیریت تو ہے. وہ بڑا شورا سن کر آیا تھا, حضرت کرامتیں دیکھوں گا. تو کرامت تو کوئی نظر نہیں آئی, اب جا رہا ہوں. کیا کرامت دکھا دا تجھے؟ کوئی کرامت نہیں دے گی. کبھی شریعت کے خلاف چلتے ہوئے دیکھا؟ کہا یہ نہیں دیکھا. سنت کی خلاف ورزی دیکھی؟ یہ نہیں دیکھی. کہا بیٹا پہ تجھے اور کیا کرامت دکھاؤں؟ آنکھ والے, یہ آنکھ والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے کافی ہے. وہ اس طرح کی کرامتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو کوئی بھی دکھا دے گا کیا اس کے پیچھے چل جائیں گے؟ کوئی نچوانے والا تو بندر کو بھی سلام کروا دیتا ہے, اپنی سمجھ میں, اور بندر سلام کر رہا ہے, یہ تو اس کا کام تھا, اس نے بندر کو سلام کروا دیا, کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کوئی آ کر سانپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے, سانپ کو لپٹا لیتا ہے, سانپ کے ساتھ کھیلتا ہے, کیا اس کے ساتھ آپ لگ جاؤ گے؟ اس کی عقیدت دل میں آ جائے گی. یہ نوجوان جو ساری دنیا کی رونقیں چھوڑ کر صرف ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, پھر روحانیت کی شے کو کہتے ہیں. بتاؤ, روحانیت کی شے کو کہتے ہیں. ارے وہی تو مقناطیس کا نظام ہے, وہی تو میکنزم ہے, وہی تو اسپرچل پاور ہے جو ساری دنیا کے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے. یہی تو اسپرچل پاور ہے, یہی تو روحانی طاقت ہے. اور کس شے کا نام ہے روحانی طاقت؟ اسی کو تو روحانی طاقت کہتے ہیں. کہ دنیا میں اسلامی بھائی جمع ہے. ارے سنتے نہیں ہو, آپ کے سامنے باپ آ کر کہتا ہے کہ میرا معذور بیٹا جب مدنی چینل پر امیل سنت کو دیکھتا ہے تو بڑھ کر اسکرین کو چوم لیتا ہے. ارے روحانیت کس کو کہتے ہیں؟
کس شے کا نام ہے روحانیت؟ ارے جس کو دیکھتے تو رونا نہیں آتا کیا؟ آتا ہی نہیں آتا رونا؟ گناہوں پر ندامت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ دیکھتے تو نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہی نہیں پاتا. ارے جو فرض نہیں پڑھتے تھے اس سے عوامین پڑھنے والا بنا دیا. روحانیت کس شے کا نام ہے؟ ارے جو اپنے بالوں پر ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، ارے اس کے فیس نے اس کے سر پر امامے کا تاج سجا دیا. ارے جو داڑھی نہیں رکھتا تھا، داڑھی والوں کی مذاق اڑاتا تھا، وہ ایک مشت داڑھی والا بن گیا. ارے جو جینس کی پینٹ جس سے اترتی نہیں تھی، رات سوتا تھا جینس کی پینٹ پہن کر، ٹی شرٹیں پہن کر، پہنے بغیر اس کو نیند نہیں آتی تھی. ارے کہاں گئی جینس کی پینٹ؟ ارے کہاں گئی ٹائی؟ کدھر گیا کوٹ؟ کدھر گئی سوٹ؟ کدھر گیا فرنگی لباس؟ سب کچھ ختم کرا کر مدی لباس پہنا دیا. فیض و روحانیت کی شے کا نام ہے. ارے سیکھو روحانیت تو کہتے ہیں. یہ تو فیض ہے. جو شخص کانٹا اور چھری کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، ارے ربر کی بینڈ لگا کر اس کو 3 انگلیوں سے کھانا کھلوا دیا. کس شے کا نام ہے؟ ارے جو کرسی سے اتر کر کھانا نہیں کھاتا تھا، اسے الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے صرف نہیں، پردے میں پردہ کرا کر مٹی کی پلیٹ میں اور چبا کر کھانا کھانا سکھا دیا. روحانیت کس شے کا نام ہے؟ جو آدھی بوتل چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، بچاوا پانی پھینک دیا کرتا تھا، اسے بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ شریف پڑھ کر، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر، دیکھ کر، اللہ کا ذکر کر کے اس کو پانی پینے والا بنا دیا. روحانیت کس شے کا نام ہے؟ ارے جسے نرم نرم گدیلوں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، آقا کی سنتوں کا ایسا جام پلا دیا کہ آج چٹائی پر وہ کیسی سکون کی نیند سوتا ہے. ارے روحانیت کی باتیں کرتے ہو؟ اور روحانیت تمہیں فیضان مدینہ میں ملتی ہے، اور روحانیت تمہیں میرے مرشد کے جلوہ میں ملتی ہے. روحانیت کس کا نام ہے یار؟ کس کو کہتے روحانیت؟ بندے کے دل میں ندامت آ جائے، گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے. اگر وہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، گناہوں سے نفرت تو کر رہا ہے. بتاؤ نا، گناہ چھوٹ نہیں رہا، گناہ سے نفرت تو ہوئی. گناہ کرنے کے بعد یہ احساس تو ہوا کہ بھول ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو آپ کے دل میں یہ بھول کا احساس پیدا ہوا، یہ احساس کس نے دیا ہے؟ ارے کس کے قریب آ کر ملے تھے؟ آپ وہی ہو جو چند دنوں پہلے اس چیز کے محسوسات کو بھی نہیں جانتے تھے. آج وہی ہیں. صرف بات اتنی ہے کہ بلب بے روشن تھا، صرف پاور لگ گیا میرے پیر کا، ارے یہ بلب جل اٹھایا. بات یہ ہے. ارے پھر بھی پاور کو نہیں مانو تو پھر یہ روشنی کیا کر رہی ہے؟ یہ کیسی روشنی ہے؟ ارے رات کے 4:45 بجنے والے ہیں، جس کا ذکر سننے کے لیے اپنی نیندیں اڑا کر فیضان مدینہ اور نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہو. یہ میرا بیان سننے نہیں بیٹھے، تم اپنے پیر کا، اپنے مرشد کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو. میرے باپا جانا ہو، میرے باپا جانا. ارے روحانیت کی بات ہو. ارے وہ عورتیں جنہیں دوپٹہ کوئی نہ پہنا سکا، میرے پیر نے مدنی برقع پہنا دیا. خیمہ نما برقع پہنانے سے مراد ایسا بیان کر دیا. اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے، لیکن فجر میں نہ اٹھا سکے. میرے پیر کے ایک بیان نے اس بیٹے کو تہجد گزار بنا دیا. جسے دنیا دھتکارتی تھی، ستاتی تھی، دیوانہ پگلا کہتی تھی، پتھر مارتی تھی، سنا نہیں تھا اس کا بیٹا فجر کی نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ماں باپ سوچیں تو کہیں گے امیل سنت ہمارے محسن ہے. بیٹا سنے وہ کہے گا امیل سنت میرے محسن ہے. بیوی سنے کہ اس کا شوہر بدتمیز تھا، میرے باپا کے بیان سن کر اس کا شوہر بیوی کا حق ادا کرنے والا بن گیا، وہ خود کہے گی امیل سنت میرے محسن ہے. ارے میں کہتا ہوں شوہر سنے، شوہر بھی کہے گا جس کی بیوی بدتمیز تھی، میرے پیر کا بیان سن کر وہ تیری مطیع فرمانبردار بن گئی، تم بھی کہو گے کہ امیل سنت میرے محسن ہے. میں کہتا ہوں مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والا، جس کے دل میں دل ہوگا، سینے میں، جس کے سینے میں مسلک سنت کا درد ہوگا، ارے وہ بھی کہے گا امیر اہل سنت میرے محسن ہے. کیونکہ یہ امیر اہل سنت ہے، یہ امیر اہل سنت ہے.
انہوں نے ہمیں اعلی حضرت کی پہچان دی، کنز الایمان کی پہچان دی، فتاوی رضویہ کی پہچان دی۔ تکبر کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ حسد کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ شراب کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ جوا کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ نماز قضا کرنا کیا ہے؟ امیل سنت نے بتایا۔ یہ سارے گناہ صرف بتائے نہیں، ان کا علاج بتایا۔ صرف علاج نہیں بتایا، علاج گھول کے پلایا۔ ارے گھول کے نہیں پلایا صرف، ارے شفا یاب کر کر کے مسجدوں میں لانا بھی شروع کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں روحانیت کی شے کا نام دیکھتے نہیں ہو یار، ایسے نوجوان لپک رہے ہیں۔ کرکٹر کو دیکھو تو لپک رہا ہے۔ یہ جو آپ کی اتنی بڑی ٹیم کا کھلاڑی آیا تھا، اس کا ہم نے سنا، وہ کہتا ہے کہ جس دن میں پاکستان کی ٹیم میں پہلی دفعہ کھیلا تھا، کسی کھلاڑی کے لیے نیشنل ٹیم میں کھیلنا یہ اس کی زندگی کا خواب ہے۔ وہ کہتا ہے جس دن پہلی دفعہ میں پاکستان کی ٹیم میں کھیلا تھا، اس دن جتنی خوشی ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر خوشی مجھے اس دن ہوئی ہے کہ میں اس نیک بندے کے قدموں میں پہنچا ہوں۔ تو ان کا 5 سال سے انتظار کر رہا ہوں ان سے ملنے کا۔ میری بڑی خوشی کی بات، کیونکہ میں ان کا مریض ہوں اور میں نے ان کا بائی پوسٹ ان کے ساتھ مریض ہوا تھا، تو آج میں نے ان کو سامنے دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہیں۔ جیسے میں پاکستان میں پہلی دفعہ کھیلا تھا اس کی خوشی تھی، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ غزل صاحب میرے باپا جیانا ہو اور میرے باپا جیانا ہو، جیڑا اینا دے لڑ لگیا، جیڑا اینا دے لڑ لگیا، ہو گیا غور دا ہور میرے باپا جیانا ہور میرے باپا جیانا۔ اے امامہ پہننے والوں جو انہوں نے اتقاف امامہ پہنا، کیا سوچ کر آئے تھے فیضان مدینہ میں امامہ پہنوں گا؟ سوچ کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے نا؟ کس کے کہنے پر پہنا ہے؟ امیر اہل سنت ہے۔ سوچ کر آئے تھے داڑھی رکھوں گا؟ کس کے کہنے پر رکھ رہے ہو؟ یہ سوچ کر آئے تھے کہ سورہ یاسین اور پوری سورہ ملک کی تلاوتیں سنوں گا؟ کس کی سن رہے ہو؟ امیر سنت کی۔ یہ سوچ کر آئے تھے اوابین کے نوافل پڑھوں گا، عشاء چاش کی نفلیں پڑھوں گا، تہجد کی نمازیں پڑھوں گا، نعتیں پڑھ پڑھ کر جموں گا؟ ارے سوچا تھا کہ وہاں جا کر آقا کی نعتیں سن کر روؤں گا، سوچا تھا کہ اللہ کی بارگاہ مناجات کر کے پھوٹ پھوٹ کے میں بھی روؤں گا۔ ارے مجھ جیسے گناہگار کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے گا۔ سوچ کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے تو بتاؤ، ارے کس کی قرب پا کر یہ سب نصیب ہوا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا۔ سوال کرنے والے نے کچھ باتیں لکھی کہ کیا یہ پیر کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ لکھتے ہیں کہ مرید یہ اعتقاد کرے، اب یہ حقوق مرشد بیان ہو رہے ہیں، ہمیں حق ادا کرنا ہے نا پیر کا، کوشش کرنی حق کیا ادا ہوگا یار، حق کیا ادا ہوگا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ اعتقاد کرے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا، اور اگر کسی دوسرے سے اس کی طرف سے توجہ کرے گا تو مرشد کے فیض و برکت سے محروم رہے گا۔ ہر طرح مرشد کا متی ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا، اور محبت کی پہچان یہی ہے۔ مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے، بغیر اجازت اس کے ابتدا نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال و مقام کے مناسب ایک کام کرتا ہے، مرید کو اس کا کرنا زہر قاتل ہے۔ جو درود و وظیفہ مرشد تعلیم کرے اس کو پڑھے، تمام وظیفے چھوڑ دے، خواہ اس نے اپنی طرف سے پڑھنا شروع کیا ہو یا کسی دوسرے نے بتایا ہو، مرشد کی موجودگی میں ہماتن اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سوائے فرض و سنت کے نماز نفل اور کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے، حتی الامکان ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے سائے پر پڑے، یا اس کے کپڑے پر پڑے، اس کے مصلے پر پیر نہ رکھے، اس کی طہارت یا وضو کی جگہ طہارت یا وضو نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو استعمال میں نہ لائے، اس کے سامنے نہ کھانا کھائے، نہ پانی پیے، نہ وضو کرے، ہاں اجازت کے بعد مذائقہ نہیں۔ پیر اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مدینہ مدینہ، اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے، بلکہ کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر نہ پھیلائے اگرچہ سامنے نہ ہو، اور اس طرف تھوکے بھی نہیں۔ جو کچھ مرشد کہے اور کرے
اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو یاد کرے، اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کرے، اگر کوئی شبہ دل پہ گزرے تو فوراً عرض کرے، اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی عقل کا نقصان، اپنے عقل کا قصور سمجھے، اور اگر مرشد اس کا کوئی جواب نہ دے تو جان لے کہ میں اس کے جواب کے لائق ہی نہیں ہوں۔ خواب میں جو کچھ دیکھے وہ مرشد سے عرض کر دے، اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی عرض کر دے، بے ضرورت و بے اذن مرشد سے علیحدہ نہ ہو، مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے اور با آواز اس سے بات نہ کرے، اور باقدر ضرورت مختصر کلام کرے اور نہایت توجہ کے ساتھ اس کے جواب کو سنے۔ جہاں جہاں بات کرنے کی، سامنے آنے کی، ان تمام چیزوں کی جاننے کی اجازت پیر کی طرف سے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور مرشد کے کلام کو دوسرے سے اس قدر بیان کرے جتنا لوگ سمجھ سکیں، اور جس بات کو یہ سمجھیں گے لوگ نہ سمجھیں تو وہ اپنے پیر کی بات اور بیان نہ کرے۔ کئی دفعہ باپا نے یہاں سمجھایا بھی ہے کہ جو بات اگلے کی سمجھ میں آئے وہی بات کریں، ہر بات نہ کی جائے، اور مرشد کے کلام کو رد نہ کرے اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو، بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے۔ کتنا پیارا بھول بھی ہے کہ اگر پیر خطا کرے، اگر یہ سوچتا پیر خطا کرے تو پیر کی خطا بھی میرے درست عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جو کچھ اس حال میں ہو برا یا بھلا، جو کچھ کا حال ہو برا یا بھلا، اسے مرشد سے عرض کر دے، کیونکہ مرشد طبیب قلبی ہے، اطلاع کے بعد اس کی اصلاح کرے گا۔ مرشد کے کشف پر اعتماد نہ ہوتا نا، باپا کو تو سب پتا ہے، نہیں، میرے پیر کو سب پتا ہے، اعلیٰ تو فرماتے بھلے تمہارا عقیدہ ہے لیکن پھر بھی حال بیان کر دو۔ جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے مرشد کا طفیل سمجھے، اگرچہ خواب میں یا مراقبے میں دیکھے کہ دوسرے بزرگ سے پہنچا ہے، تب بھی یہ جانے کہ مرشد کا کوئی فیض ہے کہ اس بزرگ نے مجھ پر نظر کر دی ہے۔ یہ سارے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت سوال پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے آقا اعلیٰ فرماتے تمام حقوق صحیح ہیں، ان میں بعض قرآن عظیم، بعض احادیث شریفہ، بعض کلمات علماء، بعض ارشادات اولیاء سے ثابت ہیں، اور اس پر خود واضح ہیں۔ جو بیعت کے معنی سمجھتا ہوگا، اکابر نے اس سے بھی زائد آداب لکھے ہیں، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں اتنوں پر ہی عمل کر لے، اور اس پر عمل وہی کرے گا جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، آداب مرشد کامل۔ ہر اسلامی بھائی کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، یہ مکمل 5 حصے ہیں، تو یہ ہر مرید کو چاہیے۔ آداب مرشد کامل، اس میں اعلیٰ حضرت کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، کتنے واقعات لکھے ہیں۔ جو گستاخی کرتے ہیں مرشد کی بارگاہ میں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں، ان کا انجام بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، بڑے مدنی پھول ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امیل سنت کی برکت عطا فرمائے، ہم سب کو کامل مرید بنا دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔